بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہشتم، کیسے ہو آپ طلبہ؟ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہماری پہلی سماحی کا اختتام ہو چکا ہے اور فوجی فاؤنڈیشن اسکول وہاڑی تمام والدین کے بھرپور تعاون کا شکر گزار ہے۔ آج ہم دوسری سماحی کا آغاز کر رہے ہیں اور پہلے کی طرح طلبہ اور والدین سے بھرپور تعاون کی امید رکھتے ہیں۔ جماعت ہشتم، آج دوسری سماحی کا پہلا لیکچر ہے جس میں ہم سبق ہاکی پڑھیں گے۔ اس سبق کو طلبہ کی آسانی کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ جس میں ہم سبق کی تفہیم اور مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ حصہ دوم سرگرمیاں جس میں سوال جواب اور قواعد۔ حصہ سوم تخلیقی لکھائی کا ہوگا۔ سب سے پہلے بیٹا تدریسی مقاصد، یعنی کہ یہ سبق پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ طلبہ کے تلفظ کی درست ادائیگی کروانا، یعنی کہ طلبہ جو ہے وہ درست تلفظ کے ساتھ سبق کو پڑھ سکیں۔ طلبہ زندگی میں کھیلوں کی اہمیت و ضرورت سے آگاہ ہو سکیں، یعنی ان کو جان سکیں۔ پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کے قواعد سے متعارف ہو سکیں، یعنی کہ ہاکی کے قواعد کیا ہیں، یعنی کہ کن نظم و ضبط کے ساتھ وہ کھیلا جاتا ہے۔ طلبہ ہاکی کے پاکستانی ہیروز اور ان کے کارناموں سے شناسا ہو سکیں، یعنی ان کو جان سکیں۔ طلبہ میں چھپی ہوئی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا۔ حصہ اول ہے تفہیم الفاظ معنی۔ سب سے پہلے بیٹا میں اس کا ہاکی کا جو ہے مختصر تعارف کرواؤں گی، ٹھیک ہے، لیکن آپ خود جو ہے سبق کو کم سے کم بیٹا 2 بار ضرور پڑھیں گے تاکہ اس میں سے جو آپ مزید مشکل الفاظ ہیں وہ کر سکیں۔ اس میں آپ کا حصہ معروضی جو ہے وہ اب آسانی کر سکیں گے، اس کے سوال جواب جو ہیں وہ اب خوبی کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے میرا بیٹا کم سے کم 2 سے 3 بار سبق کو ضرور پڑھنا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کا مختصر تعارف کرواتی ہوں۔ ہاکی ایک ہر دل عزیز یورپ کا کھیل ہے۔ فٹ بال اور کرکٹ کی طرح یہ کھیل بھی ہندوستان اور پاکستان میں یورپ سے آیا، یعنی ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی کہاں سے آیا؟ یورپ سے آیا۔ لیکن اس نے ہندوستان اور پاکستان میں ایسی مقبولیت حاصل کی، یعنی کہ یہ اتنا زیادہ مشہور ہوا، اس نے اتنی زیادہ شہرت حاصل کی کہ کوئی بھی اسکول، کالج، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں یہ کھیل کھیلا نہ جاتا ہو۔ اس کھیل کے لیے ایک ہموار میدان ہوتا ہے جس کی لمبائی 100 گز اور چوڑائی 50 گز ہوتی ہے۔ دونوں سروں پر لکڑی کے ستونوں سے 2 گول بنائے جاتے ہیں جس میں زمین سے کچھ اوپر 15 گز کے فاصلے پر ایک نصف دائرہ بنایا جاتا ہے جسے ڈی کہتے ہیں، یعنی نصف دائرے کو کیا کہتے ہیں؟ ڈی کہتے ہیں۔ میدان کے عین درمیان میں سینٹر بناتے ہیں۔ ہاکی کھیلنے کے لیے دونوں ٹیموں میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ ہر ایک کھلاڑی کے پاس ایک لکڑی کی چھڑی ہوتی ہے جس سے وہ گیند کو ہٹ لگاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے جو ہیں مشکل الفاظ کے معنی ہیں، ٹھیک ہے، یہ چند الفاظ معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اس کے علاوہ بہت سے اور مشکل الفاظ ہیں جو آپ کے جو ہیں جب آپ پڑھائی کرو گے سبق کی، اس میں سے جو ہے آپ کو خود سے جو ہے وہ اسے آپ لکھو گے، لکھ کے جو آپ کو زیادہ مشکل لگے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ توانا، طاقتور، سنگین، سخت، نامور، مشہور، سر فہرست، پہلے نمبر پر، مقبولیت، شہرت، قدیم، پرانا، شرکت، شمولیت، نگرانی، دیکھ بھال، آغاز، شروع۔ نیکسٹ ہے بیٹا حصہ دوم، اس میں ہم سرگرمیاں اور قواعد، سب سے پہلے ہے سوالات کے جوابات، اس کے بعد ہم بیٹا کریں گے لاحقے اور لاسٹ پہ مذکر مؤنث۔ سب سے پہلے سوالات کے جوابات۔ پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے۔ ہاکی ایک کھیل میں ایک کھلاڑی کے کیا اوصاف پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ جب ہم کوئی کھیل کھیلتے ہیں تو ہمارے اندر کون سے اوصاف پیدا ہوتے ہیں؟ کھیل کی وجہ سے ایک کھلاڑی میں فروغ دلی، ٹھیک ہے، بلند حوصلہ اور جہد مسلسل کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جہد مسلسل یعنی کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے مسلسل جو ہے اپنی زندگی کو ایک کام کرتے ہوئے لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ مسلسل ہمیں محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاکی کے میدان کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہوتی ہے؟ ہاکی کے میدان کی لمبائی 91.4 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہمارا جو ہے
وہ ہے لاحقے. کسی لفظ کے آخر میں کوئی علامت لگا کر اسے نیا لفظ بنایا جائے تو اسے لاحقہ کہا جاتا ہے. جیسے ضرورت کے آخر میں مند لگا کر ضرورت مند اور درد کے آخر میں ناک لگا کر دردناک. یہاں مند اور ناک لاحقے ہیں اور انہی سے الفاظ اور معنی کی نئی تبدیلیاں آتی ہیں. یعنی کہ جب یہ لاحقے لگ جاتے ہیں تو جو ایک لفظ ہوتا ہے پہلے اس کو جب ہم لاحقے لگاتے ہیں تو اس کی جو معنی ہے وہ ٹوٹلی کیا ہے تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ لاحقہ علامت دان. اگر لفظ قلم کے ساتھ استعمال ہو تو قلم دان بن جاتا ہے. جیسے کہ پہلے جس کیا ہے قلم جسے ہم لکھتے ہیں, جب دان لگ گیا تو کیا بن گیا قلم دان, اور اس کا مطلب کیا بن گیا قلم رکھنے کی جگہ. ٹھیک ہے. یہی جب سیاست کے ساتھ استعمال ہوگا تو کیا بن جائے گا سیاست دان بن جاتا ہے, یعنی سیاست کرنے والا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے بیٹا مذکر اور مؤنث کے بنیادی اصول. مذکر اور مؤنث کے بنیادی اصول, یہ اصول یاد کرنے سے آپ کو مذکر اور مؤنث کی پہچان کرنے میں انشاءاللہ کبھی مشکل پیش نہیں آئے گی. سب سے پہلا ہے تمام دنوں اور مہینوں کے نام مذکر ہیں لیکن جمعرات مؤنث ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جتنے بھی دنوں کے نام اور مہینوں کے نام ہیں وہ کیا ہے مذکر ہیں لیکن جمعرات مؤنث ہے. تمام آوازیں مؤنث ہیں جیسے سائیں سائیں, کائیں کائیں, میں وغیرہ. اسی طرح بیٹا دروازہ کھلنے کی آواز, بجلی کے چمکنے کی, ہواؤں کے چلنے کی, بادل کے گرجنے کی, ٹرین کے چلنے کی. ٹھیک ہے. وہ ساری آوازیں کیا ہیں مؤنث ہوں گی. زبانوں کے نام ہمیشہ مؤنث بولے جاتے ہیں. جو ہم اردو بولتے ہیں, ہم انگریزی بولتے ہیں, ہم پنجابی بولتے ہیں, وہ سب کیا ہیں مؤنث ہیں. اسی طرح اردو, عربی, فارسی, انگریزی, پنجابی, سندھی, پشتو, بلوچی وغیرہ سب کی سب کیا ہیں بیٹا مؤنث ہیں. تمام نمازوں کے نام مؤنث ہیں جیسے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, نماز جنازہ اور نماز قضا وغیرہ. دھاتوں اور جواہرات کے نام مذکر ہیں جیسے سونا, لوہا, تانبا, پیتل اور ہیرا, لیکن چاندی مؤنث ہے. ان سب میں سے کیا ہے چاندی مؤنث ہے. ایسے اسم جو الف یا ہے پر ختم ہو مذکر ہوتے ہیں. زیادہ تر چھوٹی یہ پر ختم ہونے والے الفاظ بھی مؤنث بولے جاتے ہیں. یعنی الف یا ہے پر ختم ہونے والے لفظ جو ہیں مذکر بولے جاتے ہیں اور چھوٹی یہ پر ختم ہونے والے الفاظ مؤنث بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے دا الف سے ختم ہوا تو کیا بنا, کیا ہوا مذکر. دادی چھوٹی یہ پہ ختم ہوا تو کیا بنا مؤنث. آج کا ہمارا یہ لیکچر یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. مجھے امید ہے تمام طلبہ اپنے کام کو بہت ذمہ داری اور خوش اسلوبی سے سر انجام دیں گے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.